بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ اور خان صاحب نے کل جلسے میں تاریخ کا اعلان کیوں نہیں کیا، یہ بڑا اہم سوال ہے، اور یہ اسلام آباد کے حلقوں میں اس پر بہت بات ہو رہی ہے کہ خان صاحب نے اپنی فائنل کال کیوں نہیں دی۔ کیا انہیں کسی طرف سے کوئی یقین دہانی کرائی گئی ہے، یا ان سے کوئی رابطہ کیا گیا ہے، یا ان کی طرف سے کوئی یقین دہانی کرائی گئی ہے؟ تو کون کس کے ساتھ کس کو یقین دہانیاں کرا رہا ہے، اور کیا یہ سارا کچھ بلف ہے؟ کیونکہ خان صاحب ایک بار پہلے بھی لانگ مارچ سے قبل کئی بار لانگ مارچ کی تاریخ دیتے دیتے رک جاتے تھے، اور تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ ان کے مقتدر حلقوں کے ساتھ روابط ہے، اور وہی انہیں لانگ مارچ کی کال نہ دینے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور یہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ خان صاحب کے مطالبات پر غور کیا جا رہا ہے۔ تو 2 یا 3 دفعہ اس طرح ہوا، اور لیکن اس کے بعد خان صاحب نے پھر وہ غلطی کر دی اور 25 مئی کی لانگ مارچ کی کال دی، جس کے بعد ان کا بھرم تو گیا کھل۔ اس پر کرنے کے بعد کہ کیا اس دفعہ بھی برہم بازی ہے، یا اس دفعہ خان صاحب نے کوئی جنرلی ان سے کوئی رابطہ ہوا ہے، اور ان کا جو اسلام آباد میں جہاز رکا تھا چکرالہ ایئر بیس سے، جب وہ لاہور کے لیے روانہ ہو رہے تھے، تو اس کے پیچھے کوئی خرابی وجہ تھی یا کوئی اور معاملہ تھا؟ دوسری اہم خبر یہ کہ وزیر اعظم جناب شہباز شریف پر ایک FIR کٹ گئی ہے، اور وہ FIR کٹی ہے ان کی کارکردگی کے حوالے سے۔ بڑے معتبر صحافی اور سکہ بند قسم کے جرنلسٹ، جن کا زیادہ تر تعلق عسکری حلقوں سے سمجھا جاتا ہے، اور ان کے ذریعے عسکری حلقے عموماً میڈیا کے اندر وہ پیغام پہنچاتے ہیں جو کہ انہوں نے اس کو آفیشیل طور پہ نہیں بتانا ہوتا یا اس کو ظاہر نہیں کرنا ہوتا۔ تو بہت سے صحافی ایسے ہیں جو کہ پیغام رسانی کا کام بھی کرتے ہیں، ان کی تحریروں اور تبصروں و تجزیوں سے آپ تک یا ان شخصیات تک پیغام پہنچ جاتا ہے جہاں پہنچانا مقصود ہوتا ہے۔ تو انصار عباسی صاحب نے آج ایک کالم لکھا، اور اس میں لکھا ہے کہ شہباز شریف کی کارکردگی اچھی نہیں ہے، ان سے لوگ خوش نہیں ہیں۔ تو یہ پیغام انہوں نے اپنی طرف سے نہیں دیا، بلکہ انہوں نے اس میں معتبر حلقوں کا حوالہ دیا ہے، اور یہ کہا کہ یہ طاقتور مقتدر حلقے حیران و پریشان ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی کارکردگی ویسی کیوں نہیں ہے جیسا ان کے بارے میں سوچا سمجھا جاتا ہے۔ یعنی وہ بڑے دبنگ آدمی ہیں، اور ان کے بارے میں خیال یہ تھا کہ وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں، تو ان کی بیوروکریسی میں بڑی گرفت ہے، اور بڑے متحرک قسم کے وزیر اعظم ہوں گے، تو ان کی بطور وزیر اعظم کارکردگی اچھی نہیں ہے۔ یہ پیغام کیوں دیا گیا، اور اس موقع پہ کیوں دیا گیا، اور ان کی کارکردگی کے حوالے سے اس وقت ایک FIR، اس کو FIR کاٹنے کہتے ہیں کہ آپ کا ایک جرم جو کہ آپ کے ہوا ہے یا نہیں ہوا، لیکن اس کے حوالے سے ایک الزام آپ پر لگا دیا گیا ہے۔ تو یہ الزام آ گیا جناب شہباز شریف صاحب پر کہ شہباز سپیڈ جو ہے، ان کی سپیڈ جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، اور وہ سلو سپیڈ ہو گئے ہیں۔ اب ان کی وہ رفتار نہیں رہی، یا وہ ان کی کارکردگی نہیں رہی۔ تو یہ پیغام کیوں دیا گیا ہے، اس پر بات کریں گے کہ کیا یہ پیغام اس لیے دیا گیا ہے کہ خان صاحب کا ذرا غصہ ٹھنڈا کیا جائے، خان صاحب کو یہ یقین دلایا جا سکے کہ ہاں یہ موجودہ جو اقتدار میں جو لوگ ہیں، یعنی حکمران اتحاد، وہ اس کی کارکردگی سے بھی طاقتور حلقے خوش نہیں ہیں۔ تو یہ پیغام خان صاحب اور ان کے کیمپ کے لیے بڑا حوصلہ افزا ہو سکتا ہے۔ یہ ٹرکی بتی بھی ہو سکتی ہے، یہ اسی طرح کا بلف بھی ہو سکتا ہے جس طرح کا بلف خان صاحب کھیلتے ہیں۔ خان صاحب نے گجرانوالہ کے جلسے میں خان صاحب کو فائنل کال دینی تھی، اور یہ بتانا تھا کہ کب سے لوگ باہر نکلیں، اور ان کی احتجاجی تحریک جو کوئی الیکشن کے لیے چاہتے ہیں، گلی گلی لوگوں کو باہر نکالنا چاہتے ہیں، وہ تاریخ دیں گے، لیکن انہوں نے وہ تاریخ نہیں دی۔ اس کے برعکس انہوں نے اس کو ہولڈ کیا، اور لوگ اس کو انتظار فرمائیے کہہ رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں نہیں دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی اپنائی انہوں نے۔ تو انہوں نے یہ کال کیوں ہولڈ کی؟ ان کو کال دے دینی چاہیے تھی، بڑا مجمع تھا ان کے سامنے، اور وہ اعلان بھی کر چکے تھے، اور ان کے بارے میں یہ گمان بھی ہے کہ وہ ہر مرتبہ جو ہے وہ بھاگ جاتے ہیں جب بھی کوئی بڑا موقع آتا ہے۔ تو اس مرتبہ بھی انہوں نے اس بات کو سچ ثابت کیا، اور اپنے کہے ہوئے پر عمل نہیں کیا۔ یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ انہوں نے فائنل کال نہیں دی، لیکن جو لیڈر ہوتا ہے اس کے کال آف فیل کا کوئی نہ کوئی پیمانہ ضرور ہوتا ہے۔ تو خان صاحب کا تو ویسے کوئی نہیں ہے، خان صاحب تو یوٹرن، خان صاحب یوٹرن کے نام سے مشہور ہیں، اور اب ان کے جو حمایتی میڈیا ہے وہ یہ مارکیٹ کے اندر انفارمیشن جو ہے وہ فلوٹ کر رہا ہے
کہ خان صاحب کے جو ہے وہ معاملات سیدھے ہو گئے ہیں، اور جناب اب یہ معاملات ان کے سیدھے کون کرا رہا ہے؟ اس کے بارے میں اب شیخ رشید صاحب نے آج ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ عدلیہ کے فیصلوں سے ہو سکتا ہے الیکشن جلد ہو جائے، عدلیہ جلد الیکشن کرا سکتی ہے، جوڈیشل الیکشن کی بات ہو رہی ہے، تو عدلیہ کیسے الیکشن کرا سکتی ہے؟ عدلیہ کا تو کوئی اختیار نہیں ہے اس معاملے کے اندر، تو یہ بات کیوں کی گئی جوڈیشل الیکشن کے حوالے سے؟ ویسے عدلیہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے، اور ماضی میں جب نواز شریف الیکشن جیتے تھے تو کہا ہی جاتا تھا کہ یہ آروز کا الیکشن ہے، یہ جوڈیشری نے نواز شریف کو الیکشن ون کر کے دیا ہے، تو کہیں نہ کہیں جوڈیشری کا رول ہوتا ہے۔ تو اب کون سی ایسی جوڈیشری ہے، کون سی ایسی کورٹ ہے، کون سی ایسے ججز ہیں جو خان صاحب کو یہ گارنٹی کر رہے ہیں یا پیغام بھجوا رہے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں، ہم جلد الیکشن کروا دیں گے یا الیکشن کروا دیں گے؟ کیا یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے خان صاحب نے کل سے اطہر من اللہ صاحب کی تعریفیں شروع کر دی ہیں؟ اور کیا یہی وجہ ہے کہ 11 اراکین اسمبلی کی معطلی کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ منسوخ ہو گیا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ جتنے اراکین اسمبلی نے استعفے دیے تھے وہ سارے بحال ہو گئے ہیں؟ تو پی ڈی آئی کی جو اسمبلی کی ممبرشپ ہے وہ تو ساری سب کی سب بحال ہو گئی ہے، اور اگر اسپیکر صاحب سب کے استعفے منظور کر بھی لیتے ہیں اب دوبارہ، تو کورٹ پھر کہے گی کہ جناب ہم نہیں مانتے اور یہ استعفے تو ہے ہی نہیں، کیونکہ اراکین اسمبلی خود کہہ دے گی جی ہم نے استعفے نہیں دیے۔ تو یہ چل کیا رہا ہے پاکستان کے اندر؟ جہاں اس وقت سیلاب ہے، جہاں اس ملک کا پرائم منسٹر، ملک کی انتظامیہ ساری کی ساری سیلاب زدگان کی مدد کے لیے مصروف ہے، خود آرمی چیف پانی میں اترے ہوئے ہیں، وہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، پلان چل رہے ہیں، اور ان حالات میں اگر یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی کارکردگی اچھی نہیں ہے، تو یہ میرے نزدیک بہت بڑا کویسچن مارک ہے۔ میرے نزدیک اس کے 2-3 پہلو ہو سکتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا۔ ایک تو وہ یہ ہے کہ دوسری پارٹی کو یقین دلانا، لیکن اس سے جو شہباز حکومت ہے کیا اس کا مورال برقرار رہ پائے گا؟ وہ اس کو بلف سمجھیں گے یا حقیقت سمجھیں گے، یا ان کو اعتماد میں لے کے یہ بات کی گئی ہے؟ لیکن اس کا جو پبلک پرسیپشن ہے وہ تو اچھا نہیں ہوگا۔ لوگ تو کہیں گے ہاں بات تو ٹھیک کر رہے ہیں کہ شہباز شریف سے جو ایکسپیکٹیشن تھی وہ پوری نہیں کر پا رہے۔ شہباز شریف اس وقت بظاہر ایک ہیومن بینگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن پرائم منسٹر کے کرنے کے کام بہت ہوتے ہیں۔ خالی صرف پرائم منسٹر نے یہ نہیں کرنا کہ جہاں پہ سیلاب آیا وہاں پہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو لے کے گھومتا رہے۔ یہ کام کرنے کے لیے پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے عہدے موجود ہیں جو کہ پورٹ فولیو موجود ہے جو کہ بہت بڑے بڑے ہیں، تو یہ کام ان کو کرنا چاہیے۔ شہباز شریف صاحب کی توجہ واقعہ ہی بیوروکریسی پر، باقی ان کاموں پر ہونی چاہیے۔ اب مجھے اس میں ڈاؤٹ ہے کہ ان کی کارکردگی کے اوپر بہت زیادہ ناراضگی ہے۔ ہاں، کارکردگی کے اوپر سوال ضرور ہے، اور وہ سوال ہم سب اٹھاتے ہیں کہ جب آئی ایم ایف سے آپ کو لون مل گیا، ڈالر آ گئے، اس کے باوجود افغانستان میں ڈالروں کی ترسیل کیوں نہیں رک پا رہی، اور ڈالر اتنا ہائی پرائز کیوں جا رہا ہے؟ ہر جگہ اشیاء کی قیمتوں میں توازن کیوں نہیں ہے؟ کہیں چیک اینڈ بیلنس کیوں نہیں ہے؟ یہ سارے کام اس ملک کی بیوروکریسی کرتی ہے، اور بیوروکریسی اگر ایکٹیو نہیں ہے، اگر کسی کو یہ نہیں پتا کہ ڈالر کہاں جا رہا ہے اور کیوں مہنگا ہو رہا ہے، تو پھر تو ظاہر ہے اس کے اوپر کویشچن آئے گا۔ اور کسی کو اگر یہ نہیں پتا کہ اشیاء خرد و فروخت مہنگی کیوں ہو رہی ہیں، اور آپ کے اعلان کے باوجود جو مال ایران سے آ رہا تھا، پیاز، ٹماٹر، ان کے اوپر ٹیکس فری آپ نے کر دیا، لیکن اس کے باوجود ٹیکس وصول کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو یہ مینجمنٹ کے اوپر بڑی کمزور گرفت سمجھی جا سکتی ہے۔ تو یہ خان صاحب اور ان کے کیمپ کے لیے ایکسیپٹیبل ہے کہ واقعی یہ کارکردگی تو ایسی ہے نہیں جس سے طاقتور حلقے خوش ہوں، تو پھر ان کو ایک امید تو ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کی سنی جائے گی۔ اور خان صاحب یہ جو خواہش کرتے ہیں کہ نیوٹرل نہ رہیں، ساڈے لا جن کو ساڈی سنن، تو یہ ان کی خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ لیکن خان صاحب نے جو گڑھے کھودے ہیں وہ کون بھرے گا؟ خان صاحب جو کچھ فوج کے سربراہ کے حوالے سے کہہ چکے ہیں، فوج کے حوالے سے یا جوڈیشری کے حوالے سے جو کچھ وہ کہہ چکے ہیں یا بیان بازی کر چکے ہیں، وہ تو ایک تاریخ بن چکی ہے۔ تو وہاں بھی کوئی ایسا سافٹ کارنر ہے نہیں جہاں پہ خان صاحب کے لیے کوئی سپیس ہو، تو اس لیے خان صاحب نے پچھلے 3 دنوں میں 3 مختلف ایشو چھیڑ کے ان کو واپس لیا۔ مثلا آرمی چیف کے تقرری کے اوپر انہوں نے کہا کہ آرمی چیف یہ لگانا چاہتے ہیں نواز شریف اور زرداری، اور ایسے آرمی چیف کو لگانا چاہتے ہیں جو ان کی کرپشن کو تحفظ دے۔ تو یہ انہوں نے ہر آنے والے آرمی چیف کے اوپر ایک کویسچن لگا دیا کہ اب جو بھی آرمی چیف آئے گا
وہ شاید ان کو تحفظ دینے کے لیے آ رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا انہوں نے فوج کی اعلیٰ قیادت کے اوپر ایک الزام لگایا, اور اس کے بعد ISPR کی اس پہ شٹ اپ کال بھی آئی. اس کے بعد خان صاحب نے یہ -1 والا کہانی چلا دی کہ مجھے مائنس کیا جا رہا ہے, اور اس کے اوپر کل انہوں نے پھر -1 کو بھول کر عدلیہ کی تعریفیں شروع کر دی ہے, اور گجرانوالہ کے جلسے کو انہوں نے عدلیہ سے معافی مانگنے کے لیے استعمال کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب کو یہ بھی پتہ ہے کہ میرے اوپر جو گھیرا تنگ ہے, مجھے اس میں سے نکلنے کا راستہ کوئی نہیں ہے, اور میں جتنا اس کے اوپر بات کروں گا اور پھنستا جاؤں گا, دھستا چلا جاؤں گا. تو انہوں نے اپنے آپ کو ہولڈ کیا ہے اور یہ اپنا گڈ جیسچر دینے کی کوشش کی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب آدمی نے اتنا کچھ کیا ہو اور پھر توبہ بھی کر لے تو لوگوں کو جلدی یقین نہیں آتی کہ اس نے توبہ کر لیا ہے. تو خان صاحب نے توبہ تو کی کوئی نہیں ہے. خان صاحب ابھی تک اسی زوم میں ہے, اور خان صاحب کے وہ جو قریبی ساتھی ہیں وہ شاید ان کو یہ یقین دلا رہے ہیں کہ ان کی بیک ڈور بات چل رہی ہے, بس تو اسی طرح ہاتھ ہلکا رکھو. تو خان صاحب نے وہ بڑے دیر کے بعد اس کو ہاتھ ہلکا, یعنی ایک جیسچر دیا کہ جیسے میں نے ہاتھ ہلکا رکھا ہوا ہے. تو یہ انہوں نے ایکچولی ان کا یہ ٹارگٹ ہے ہی نہیں. تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ خان صاحب کا جو ٹارگٹ ہے وہ ہے پبلک, عوام. تو عوام انہوں نے دیکھ لی ہے کہ وہ ذہنی طور پر ابھی اتنی تیار نہیں ہے. کل کی جو ان کی کال تھی اس میں جو انہیں رپورٹ آئی تھی گجرانوالہ جلسے کے علاوہ کہ پاکستان کے باقی شہروں کی کیا صورتحال ہے, تو وہاں ایک بالکل نارمل ایک کارنر میٹنگ کی طرح لوگ جمع ہوئے. اس طرح جس طرح خان صاحب کا خیال تھا نا کہ پورا پاکستان باہر آ جائے گا, وہ نہیں ہوا. تو اس کو انہوں نے ہولڈ بھی کیا اور ایک میسج بھی دے دیا. تو یہ بلف گیم چل رہی ہے اس وقت, اعصاب کا کھیل چل رہا ہے. ہر پلیئر جو ہے, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے, چاہے وہ حکومت ہے, چاہے وہ اپوزیشن ہے, سب اپنی اپنی پولیٹیکل مووز کر رہے ہیں, اور ان کا خیال یہ کہ ان کی مووز کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ان کے حق میں آئے گا, جو کہ ابھی تک نہیں آیا. نہ حکومت کے حق میں آ رہا ہے, نہ اپوزیشن کے حق میں آ رہا ہے, اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو اس معاملے سے بری ذمہ یعنی نکال پا رہی ہے. تو تینوں الجھ گئے. تو کہنے والے کہتے ہیں کہ تینوں بند گلی میں. اب پتہ نہیں بند گلی میں کیا مراد ہے کہ کسی کے پاس نکلنے کا راستہ نہیں. میرا موقف یہ نہیں ہے کہ بند گلی میں, میرا موقف تو یہ ہے کہ جو حکم سرکاری وہی پکے گی ترکاری. جس وقت طاقتور حلقے مقتدر قوتیں یہ چاہیں گی حالات اسی طرف جائیں گے. جس وقت وہ چاہیں گے الیکشن اسی وقت ہوں گے. جس وقت وہ چاہیں گے اسی وقت جو ہے وہ تقرری کا, ایکسٹینشن کا, یہ سارا معاملہ طے ہوگا. تو عمران خان صاحب کے لیے ابھی تک کوئی ایسا سافٹ سگنل نہیں آیا جو میری اطلاع ہے, بلکہ ان کو تقریباً 2-3 جو ان کے پچھلے اسٹیٹمنٹ ہیں ان کے اوپر مسلسل شٹ اپ کالیں آ رہی ہیں. تو ان کی کوئی بھی چرن ان کا بھی نہیں بکرا. تو جب نہیں بکرا, ایک اور میں آپ کو بتانا بھول گیا, جو صدر عارف الوی صاحب سے ایک انٹرویو دلوایا گیا تھا احمد میر کو, وہ انٹرویو لوگوں نے اس پہ غور نہیں کیا, رسپونڈ نہیں کیا, کیونکہ صدر کا عہدہ اتنا بے وقت ہو کے رہ گیا کہ اس کی کہی ہوئی کسی بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی. صدر نے کہا تھا کہ اگر سائفر کی تحقیقات ہو گئی ہے تو اس کو منظر عام پہ لایا جائے. یہ سائفر کا ایک معاملہ ایسا ہے جو خان صاحب نے ابھی تک اپنی جیب میں رکھا ہوا ہے, اور ایک جلسے میں انہوں نے کہا تھا میں بتاؤں گا وہ کون تھا. تو یہ وہ جو تیسرا آئٹم تھا, یہ وہ کون تھا کی بات تھی. تو 3 خان صاحب کے جلسوں میں 3 بیانیے جو ہے ان سے انہوں نے بیک آف کیا ہے. اس کی وجہ یہ کہ رسپانس نہیں آ رہا, نہ وہ دباؤ ایکسیپٹ کر رہے ہیں, نہ اس کے اوپر کوئی ان کو ہولڈ کرا رہے ہیں, بلکہ الٹا شٹ اپ کالیں ہی آ رہی ہیں. تو اب ان کے پاس ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ وہ عدلیہ کی طرف دیکھے, اور عدلیہ ان کو ایسی سپیس دے دے جو کہ دے رہی ہے. عدلیہ انہیں سپیس دینے کے لیے تیار ہے. اب کل اس کے اوپر, کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے. کل کے دن خان صاحب کو انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش ہونا ہے, ان کی ضمانت ہے, اور وہ شامل تفتیش نہیں ہوئے عدالت کے حکم کے باوجود. تو پولیس جائے گی اور کہ ان کی گرفتاری کے لیے ریکویسٹ کرے گی, وارنٹ مانگے گی. تو دیکھنا یہ کہ عدالت ان کے وارنٹ جاری کرتی ہے یا ان کو بیل دیتی ہے. اگر عدالت ان کو بیل دے دیتی ہے اور وارنٹ جاری نہیں کرتی تو اس کا مطلب ہے کہ بات بن رہی ہے. اور عطر اللہ صاحب کے پاس ان کا جو کیس ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ 22 کو جا کے اس کی سماعت ہونی, تو ابھی اس کے اندر کافی ٹائم باقی ہے. تو بلف گیم چل رہی ہے, اور
کس کا بلف کامیاب ہوتا ہے یہ میں اور آپ مل کر اس کا انتظار کرتے ہیں. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کو بہت خیال رکھیے.